السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں بچوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا اب اگلا حصہ سنتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم کو ایمان کی طرف دعوت دیں۔ بتوں کی مخالفت کرنے پر آپ کی قوم پہلے ہی آپ کی دشمن تھی۔ جب آپ اسے کھلم کھلا ایک اللہ کی طرف بلانے لگے تو وہ آپ سے اور زیادہ ناراض ہو گئی اور آپ کی جان کی دشمن بن گئی۔ جب وہاں کے بادشاہ نمرود کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا، آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کون سی بات ہے، یہ تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ایسے قیدی کو بلا کر آزاد کر دیا جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، اور ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے دھڑک ہو کر کہا کہ میرا رب ہر روز مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تم سچے ہو تو کل اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس کے ایک مشرک وزیر نے اسے مشورہ دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک کر جلا دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے سب کو عبرت حاصل ہو اور کوئی بھی ان کے بتوں کو برا نہ کہے۔ نمرود کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور اس نے فوراً ایسی زبردست آگ روشن کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جب بہت سی لکڑیاں جمع ہو گئیں تو انہیں آگ لگا دی گئی۔ وہ بے حد خوفناک آگ تھی، اس کی تپش اس قدر تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے ڈرایا گیا، لیکن آپ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک مجھے اس آگ میں پھینک دیا جائے لیکن میں ایک اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کروں گا۔ اس پر نمرود نے حکم دیا کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ آگ کی تپش اس قدر زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکتا تھا، ذرا سا بھی قریب جانے پر جھلسنے کا خطرہ تھا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ ایک منجنیق میں بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے آگ میں پھینک دیا جائے۔ بالآخر ایسا ہی کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں دور سے پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو کر ایک سرسبز باغ میں بدل گئی اور آپ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس معجزے کے باوجود نمرود آپ کی تعلیمات پر ایمان نہ لایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مچھروں کا عذاب بھیجا۔ ننھے منھے مچھروں نے اس کی فوج کو ایسا کر دیا کہ صرف اس کی ہڈیوں کے پنجر باقی رہ گئے۔ خود نمرود کی ناک میں ایک مچھر گھس گیا اور اسے اتنا پریشان کیا کہ اس کے سر پر ہتھوڑے سے ضرب لگائی جاتی تو نمرود کو سکون ملتا۔ آخر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ دوسری طرف آہستہ آہستہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ آپ ان کے ساتھ پہلے فلسطین اور دمشق میں جا کر آباد ہوئے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ بالآخر آپ نے اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔